کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ تجارت آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور ہمارے علم و علماء میں اس موضوع کو بہت اچھے انداز میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ لوگ جن کے ذہنوں میں یہ سوالات ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے اور اس طرح کیا ہوگا، قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی خدمت میں سوال کہ تجارت کی وہ کون سی شکلیں ہیں کہ جو اسلام میں موجود ہیں، اور جو طریقے ہیں میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً جو ہے وہ 4 صورتیں ہیں بیع کی، جس میں سے تمام شرائط پائے جائیں تو اس کو بیع صحیح کہا جاتا ہے، اور کچھ شرائط مفقود ہوں تو پھر وہ بیع فاسد یا بیع باطل کی طرف آتی ہے۔ شرائط موجود ہوں لیکن خارجی طور پہ خرابی ہو، اس کو بیع مکروہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ جو بیع صحیح ہے وہ تب ہوگی کہ جب بیع کرنے والے عاقل و بالغ ہوں، باہم رضامندی سے کریں، اور جس مال کو لے دے رہے ہیں وہ مال متقوم ہونا چاہیے۔ مال وہ ہوتا ہے جس کی طرف دل مائل ہو، اسے ہم جمع رکھیں، دوسروں سے محفوظ رکھیں، لینے دینے میں استعمال کیا جائے، اس کو مال کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں حقوق مال نہیں تھے، لیکن اب بعض صورتوں میں رائٹس بھی ایک مال کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ہم رائٹس بیچتے ہیں باقاعدہ۔ اور اس کے علاوہ پھر متقوم کہا گیا، یعنی شریعت اس کی قیمت مقرر کرنے کو جائز کہتی ہو۔ جیسے دوسرے قوموں کے اندر شراب ایک مال متقوم ہے، لیکن ہمارا مذہب اسے مال متقوم نہیں کہتا۔ تو یہ تمام شرائط جمع ہوں کہ عاقل بالغ ہوں، مال متقوم ہوں، باہم رضامندی سے لے دیں تو اس کو بیع صحیح کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو نابالغ کی بیع ہے یہ ہمارا مذہب اسلام منع کرتا ہے۔ صرف ان بیوع کی اجازت ہوگی کہ جس میں بارگیننگ نہیں کرنی ہوتی۔ جیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں اور خریدتے ہیں، فکس پرائزز ہوتے ہیں، یا بعض اوقات امی وہ لسٹ بنا کے دے دیتی تھی، بچپن میں ہمیں یاد ہے، وہ دکاندار کو پکڑا دیتے تھے اور اس کے ریٹ سب فکس ہوتے ہیں، ہمیں بارگیننگ نہیں کرنی ہوتی تھی، تو اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ پھر اگر یہ اس میں سے مثلا اگر نابالغ یا پاگل مجنون کر رہا ہے یا مالی متقوم نہیں تو بیع باطل ہوتی ہے۔ اور اگر بیع صحیح ہے لیکن اس میں کوئی شرط ہم نے غلط لگا دی کہ بیع کا عقد اس کا تقاضا نہیں کر رہا تو اس کو بیع فاسد کہا جاتا ہے۔ جیسے ایسی شرط لگا دینا کہ اس میں کوئی خریدنے والا یا بیچنے والے کا فائدہ ہو، یا جس چیز کا سودا ہو رہا ہے اس کا کوئی فائدہ ہو۔ جیسے میں آپ کو گاڑی بیچوں لیکن شرط یہ لگاؤں کہ 1 سال تک میں ہی چلاتا رہوں گا، تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ اور ایک ہوتا ہے تمام شرائط ہوتی ہیں لیکن شریعت اس بیع کو مکروہ کہتی ہے۔ وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جیسے راستہ روک کر بیع کرنا، اور اس سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف ہو رہی ہے۔ اس میں بیع جائز ہوتی ہے لیکن اس میں کراہت ہوتی ہے، اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے، گناہگار ہوں گے۔ اس کے بعد پھر بیع صحیح کی کچھ اقسام ہوتی ہیں جو ہماری شریعت نے رکھی ہیں، کہ اگر ایک طرف سے مال ہے ایک طرف سے پیسہ ہے تو اس کو عام بیع مطلق کہا جاتا ہے۔ اگر دونوں طرف سے سامان ہو، مثلا آپ کے صاحب میں اپنی بھینس بیچ رہا ہوں، میں کہتا ہوں میرے پاس گائے، تم گائے کے بدلے بھینس بیچ دو، ایکسچینج، اور یہ جب مال کے بدلے مال، اس کو بیع مقایضہ کہتے ہیں۔ اور اگر دونوں طرف سے کرنسی ہو یا سونا چاندی ہو تو اس کو پھر کہا جاتا ہے بیع صرف۔ اور یہ بھی ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے کہ بعض اوقات کیش آپ نہ دیں، ادھار پر خرید لیں، مال پہلے لے لیں، پیسہ بعد میں دے دیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مال بعد میں ہوتا ہے، کیش پہلے ہوتا ہے، اس کو بیع سلم کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ امپورٹ کر رہے ہیں، آپ نے کہا صاحب 2 مہینے میں میرے کنٹینر آنے والے، میں نے کیش سارا آپ کو دے دیا اور کہا جب وہ مال آئے گا تو میں لوں گا، اس کو بیع سلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے بیع استثناء، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا مال بھی سامنے والے کا ہوتا ہے اور اس کی صناعت ہوگی، وہ محنت کرے گا اور مال تیار کر کے ہمیں دے گا اور ہم اس کا پیسہ دے دیں گے۔ جیسے درزی کے پاس ہوتا ہے اپنا سوٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تھان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس میرا سوٹ کاٹو، تھان بھی تمہارا، کپڑا تمہارا، بنائی وغیرہ تمہاری، پیسہ میں دے دوں گا۔ یا جیسے ہم یہ مکانات وغیرہ فلیٹس وغیرہ خرید رہے ہوتے ہیں، بیع استثناء کے اندر آتے ہیں، جوتے وغیرہ، یہ ویسٹ کوٹس وغیرہ، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بیع استثناء کے اندر آتی ہیں۔ ایک جو ہمارے ہاں ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اس پہ بس میں کلام کر کے ختم کرتا ہوں، جو انٹرنیٹ کے اوپر ہو رہی ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا توجہ رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ڈسپلے کے اوپر ایک چیز ڈسپلے ہو رہا ہے ایک چیز کا، یعنی ویب سائٹ پہ لگائی ہوئی ہے لیکن حقیقتاً اس کا وجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ سونے کی اینٹیں ویٹیں دکھا کے اٹریکشن پیدا کر دی جاتی ہے، یا کرنسی دکھائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ آپ کرنسی خرید کر ہمارے پاس ہی رکھیں، جیسی تھوڑا سا نفع ہوگا ہم بیچ کر آپ کے اکاؤنٹ میں نفع ٹرانسفر کر دیں گے۔ فزیکلی طور پہ کوئی وجود اکثر نہیں ہوتا ان چیزوں کا، ایسی بیع شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور فرض کر لیں اگر فزیکلی وجود ہے تو ٹھیک ہے، بیع تو جائز ہے، لیکن پھر سیکنڈ بیع آپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ چیز کو قبضے میں نہ لے لیں
اس کو آگے سیل کرنا منع ہوتا ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے امریکہ سے کوئی چیز آپ نے خریدی تو وہیں اپنے کسی آدمی کو کہیں کہ تم قبضہ کر لو، اس کو وکیل بالقبض کہتے ہیں، وہ قبضہ کر لے پھر آپ آگے سیل کر سکتے ہیں. یا پھر اس کمپنی سے آپ سودا کرنے کے بعد جب سودا کمپلیٹ ہو جائے اسے وکیل بنا دیں کہ اس کو آگے آپ سیل کر دیں. اچھا، ایک آخری بس صورت جو بہت زیادہ چل رہی ہے لوگوں کے درمیان وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک کمپنی ہے، اس کے پروڈکٹس ہیں، میں ایک ویب سائٹ بناتا ہوں، اس کے پروڈکٹس کو یہاں پر لگا دیتا ہوں، میرے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے. لوگ میری ویب سائٹ پر آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مثلا موبائل چاہیے، تو یہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہم آرڈر لے لیتے ہیں اور کمپنی کو اس کا ایڈریس لکھوا کر وہاں بھجوا دیتے ہیں، پیسہ لے کر کمیشن رکھ کر اور پیسہ ڈیلیور کر دیتے ہیں. یہ شرعاً جائز ہے، لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے آپ اس کو بیچ نہیں سکتے کیونکہ آپ ابھی مالک ہی نہیں ہیں. تو اس میں کریں گے یوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ چیز میری ہے میں آپ کو بیچ رہا ہوں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ یہ چیز آپ کو آپ کے گھر پر اتنے کی پڑے گی. اگر آپ یس کہتے ہیں تو گھر تک آپ کے ہم پہنچوا دیتے ہیں. بس یہ نہ کہیں کہ میں مالک ہوں، کیونکہ جب آپ مالک نہیں ہیں تو پھر وہ جھوٹ ہوگا اور غلط بیانی ہوگی. پھر آپ آرڈر لیں، اپنا کمیشن لیں، وہاں پہ پیسے دیں اور ڈیلیوری اس گھر پہ کروا دیں. تو یہ اس کی بھی آج کل یہ سودا وغیرہ چل رہا ہے، صحیح ہے. ایک آخری چیز بس کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود کام نہیں کر رہے ہوتے، کام دوسرا کرتا ہے، لیکن ہم پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں. اس میں ایک تجارت ہے، ایک مداربت ہے، دو معروف چیزیں ہوتی ہیں. کہ ہم بھی ایک شرکت ہے، ایک مداربت ہے. اگر میں بھی پیسہ ملاتا ہوں، سامنے والا ملاتا ہے اور پھر ہم کام کرتے ہیں، اس کو شرکت کہا جاتا ہے. اور اگر ایک طرف سے پیسہ ہے، دوسری طرف سے صرف محنت ہے، اس کو مداربت سے تعبیر کرتے ہیں. اس لیے جو اسلامک بینک کے جو سیونگ اکاؤنٹ ہے ان کو مداربہ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ بینک جو ہے اس پیسے سے تجارت کر رہا ہوتا ہے اور آپ ایز اے سلیپنگ پارٹنر ان کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن اب یہ جو مختصر انٹروڈکشن ہے کہ آپ نے پوچھا تو بتا دیا، یقیناً ان کے بہت سارے احکام ہیں. ہمارے بعض بھائی بہن جو ہیں وہ شرکت میں مداربت کے وہ اصول وغیرہ نہیں جانتے. جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ نفع کتنا ملے گا، یہ نہ بتاؤ کہ جائز ہے یا نہیں ہے. اس میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ پھر ہم غلط کنڈیشنز کے ساتھ اپنی ہی کچھ ٹرمز لگا کر ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا نفع ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے. جس کی ایک بس میں مثال دیتا ہوں کہ بعض بہنیں کہتے ہیں صاحب وہ میرے بہنوئی تھے، انہوں نے کہا 2 لاکھ روپے دے دو، 2,000 روپے مہینہ مجھ سے پروفٹ لیتے رہو. تو یہ انہوں نے پیسہ دیا، مداربت اگر فرض کر لیں تجارت کر رہے ہیں مداربت، لیکن اس میں نفع فکس نہیں کر سکتے، وہ معنوی لحاظ سے سود بن جاتا ہے. اس لیے جتنے ہمارے بھائی بہن دیکھنے والے ہیں یقیناً میرے اس بیان سے سب کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، کیونکہ یہ تو صرف ایک تعارف ہے. اس کی تفصیل جاننا بہت ضروری ہے. جو بھی آپ تجارت کا طریق اختیار کرنا چاہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے کسی مستند مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں. چاہیں تو ہمارے یہاں کر لیں، ماشاءاللہ کافی علماء کرام موجود ہیں. ورنہ پھر ایسا ہوگا کہ بعض اوقات 10 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ 10 سال سے حرام کھا رہے تھے، اور اس کو بعض اوقات تو قصب خبیث ہوتا ہے، اس کو صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور پھر بہت صدمہ اور ٹینشن ہوتی ہے. اس لیے احکام پہلے سیکھ لیے جائیں تو یہ ذہنی اذیت سے انسان محفوظ رہتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے اور کئی سال ہو گئے ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ. مفتی صاحب کا ایک جو یک نکاتی ایجنڈا جسے کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مسائل دینیہ کی معرفت حاصل کریں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہو، تاکہ آپ کو بعد میں یہ نہ ہو معلوم ہو کہ جناب میں تو زندگی ایسی گزار آیا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. جبکہ تفقہ فی الدین یہ تو فرمایا گیا کہ دین میں سمجھ حاصل کرو دین کی. تو علماء حضرات کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو یہ ایک باقاعدہ طور پر میرے پاس سوال ہے جس کی بہت ساری جہتیں ہیں. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ارشاد فرمائیں گے، چونکہ اس میں کچھ فقہی نکات تھے جو مفتی صاحب نے ارشاد فرما دی اجمالی طور پر. اب ہم آگے بڑھتے ہیں آن لائن ٹریڈنگ کے حوالے سے. جو اس وقت کا جو ڈیجیٹل ایرا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں ہر شخص اس میں انوالو نظر آتا ہے. اگر وہ انوالو نہیں ہے تو دلچسپی اس کی ضرور ہے. اگر وہ لا علم ہے اس سے تو اس کا مطلب ہے یعنی کہ وہ اس کی طرف مائل نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں 75% یا مور دین 75% لوگ اس طرف ہیں. تو آن لائن ٹریڈنگ کے حوالے سے کیا اس کی شرائط بھی ارشاد فرمائے گا کہ آن لائن یہ تجارت جو ہے اس کی جائز ہے، تو اس کی شرائط اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو بہت سے لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی. جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے جواب کے اندر آن لائن کی بھی بہت ساری صورتیں بیان فرمائی ہیں. دیکھیں واقعاتاً آپ نے صحیح فرمایا کہ اس وقت جو بزنس ہو رہا ہے اور خاص طور پر ہماری یہ جو جنریشن ہے، نیو جنریشن، یہ خاص طور پر آن لائن بزنس بہت کر رہی ہے. لیکن اتنا ہی زیادہ اس بزنس میں فراڈ ہو رہا ہے. ایک تو کمپنیاں نیٹ کے اوپر بنی ہوتی ہیں اور جعلی قسم کی کمپنیاں ہوتی ہیں، اور بچوں کو جو ہے ان سے کوئی انویسٹمنٹ یا پیسہ ان سے لے کر 2-5 لاکھ روپے آپ آگے جو ہے وہ کسٹمر بنائیں اور فلاں کریں ٹمکاں کریں.
اور اس کے ذریعے بہت بچوں کے تھوڑے دنوں کے بعد وہ ویب سائٹ بھی بند ہو جاتی ہے, وہ نمبر بھی بند ہو جاتے ہیں, سب کچھ بند ہو جاتے ہیں, اور بچے بیچارے بچے اور بچیاں راستے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ضرورت ہے اس بات کی کہ بہت زیادہ دیکھ بھال کی کیا جائے. شرعی اعتبار سے دیکھیں کہ مفتی صاحب نے وضاحت بھی کی کہ ایک چیز ہے کہ مبی ہے وہ ہمارے قبضے کے اندر ہی نہیں ہے, اور ہم اس کا سودا اس طرح ڈائریکٹ یوں نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے پاس. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم اس کمپنی سے لے کر آپ کو دے دیں گے, یا پھر یہ ہے کہ اس کو آپ سٹاک کر لیں. ایک کمپنی سے, باہر کمپنیاں ہیں, چائنا کی کمپنیاں, ملیشیا کی کمپنیاں, آپ ان سے مال پرچیز کر کے اور اپنے گوداموں کے اندر رکھ لیں, اور اس کو پھر آپ آن لائن بیچیں باقاعدہ طور پر. اس کے اندر پھر پروفٹ کا ریشو بھی آپ خود رکھ سکتے ہیں, اس لیے کہ مبی آپ کے پاس ہے, آپ اس کے مالک ہیں, آپ اس کا جو رکھیں. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی دوسری کمپنی کا مال ہے اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں, تو اسی کمپنی کے نام سے بیچیں. درمیان میں جو آپ کی جو بروکری ہے اور جو آپ کے سروسز چارجز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. صحیح ہے. اور اس میں کچھ جو ہے نا سروس چارجز وغیرہ رکھ کے اور بروکری رکھ کے, اور اس کمپنی کا اب تو چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کمپنیوں نے باقاعدہ طور پر ریٹ بھی اوپن کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز اتنے کی ہے, تو ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی آن لائن اس کا ریٹ کیا ہے. تو اس میں جو سروسز چارجز ہیں, مثال کے طور پر آپ ڈیلیوری دیتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے معاملات کر کے آپ دے سکتے ہیں. لیکن اس میں جو ناجائز چیزیں ہیں اس کے کاروبار ناجائز ہوگا. مثال کے طور پر کوئی غلط قسم کی چیز ہے, کوئی فوش چیز ہے, فوش مواد ہے, یا اس قسم کی چیزیں شراب کی حرام اشیاء ہیں, حرام اشیاء ہیں, ان کی آپ کرتے ہیں تو وہ خود بخود حرام ہوگا. اور جو حلال چیزیں, اور جیسے سونے کا اور پیسے کا مفتی صاحب نے استثناء فرمایا کہ اس کا جو ہے وہ آپ چونکہ ہاتھ بائی ہاتھ کریں گے اور اس کا ڈائریکٹ ہوگا, اس کو آپ آن لائن نہ کریں. بچوں سے یہ کہیں گے, اس وقت دنیا کے اندر چونکہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہے اور ہمارا پڑوسی ملک بھی خاص طور پر اس وقت بہت زیادہ آگے ہے, آپ اس کے اندر نکلیں, کوشش کریں, محنت کریں, جد و جہد کریں. ہم بچوں کو سٹک نہیں کر رہے ہیں, لیکن ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہوشیار رہیں, اور ہوشیار رہ کے چیزوں کو سمجھ کے کریں. اور نئے نئے شوق کے اندر کہ یار فلانا تو اتنا کما رہا ہے مہینے کا, اتنا ملین کما رہا ہے, اچھا یہ بھی ایک چل پڑا ہے آج کل بچوں کو وہ کرنے کے لیے کہ فلانا اتنے ملین کما رہا ہے, فلانا اتنا ملین کما رہا ہے. تو ایک دم جذبات میں آ کے اس چیز کے اندر نہ کود پڑیں آپ کہ جو آپ کو تباہ و برباد کر دیں. دوسرا قبلہ مفتی صاحب نے, علامہ اویس صاحب نے جیسے فرمایا کہ بنیادی چیز تو یہی ہے کہ جب آپ تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے جو بنیادی اصول ہیں, بنیادی چیزیں ہیں, ان کو ملوز خاطر رکھیں گے. ہمارے یہاں یہ بھی رئیس بھائی ایک چیز ہے کہ ارے رئیس میاں ایک فیملی جا رہی ہے باہر یار, بڑی مجبوری کے اندر ہے, پھنسے ہوئے ہیں بہت, پلاٹ بیچنا ہے ان کو, گاڑی بیچنی ہے ان کو, سستے میں بیچ رہے ہیں, پھنسے ہوئے بہت زیادہ, کہیں پیمنٹ کرنی ہے. وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے, گھوڑا بڑا اچھا دیکھا آپ نے, تو اس سے کہا کہ بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا. کہا کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا اتنی قیمت ہے. آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھومے پھرے, آپ نے فرمایا کہ میں گھوڑوں کو بڑا سمجھتا ہوں, لیکن یہ تمہارے گھوڑے کی قیمت اتنی نہیں, اتنی ہے. فرمایا کہ ایک چیز کا آپ کو پتہ ہے کہ یار ٹھیک ہے تراضی بینکم ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے, اور خاص طور پر جو ہے آپ کسی کی اغراض اور کسی کی مجبوری اور کسی کو خرید, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. میں چاہتا ہوں کہ یار کوئی میری مجبوری اور میرے سے فائدہ نہ اٹھائے, میں چاہتا ہوں میں بازار کے اندر جاؤں کو مجھے دھوکہ نہ دے, مجھے کوئی چیٹ نہ کرے, لیکن میں بھی یہ سوچوں کہ سوسائٹی کے اندر مجھے موقع ملے تو میں چیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں کہتا ہوں موقع کا سودا ہے, چاند سے چھکا لگانے کا, آج ہی چھکا لگانا ہے. تو ایسا نہ کریں. جب ہر بندہ یہ سوچ کے کاروبار کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوسائٹی کے اندر برکت ہوگی. ایک آخری جملہ کہوں گا کہ رئیس بھائی کثرت اور ہے اور برکت اور, اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے کے اندر بھی برکت عطا فرما دے. وہ تب ہوگا کہ شرعی اصولوں اور ضوابط کے مطابق آپ کریں گے. کیا کہنا, بڑا تتمہ بہت اچھے انداز میں فرمایا آپ نے جواب کا کہ کثرت اور ہے برکت اور ہے, اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ, اس موضوع کو کنٹینیو بھی کریں گے اور اس کے حوالے سے پیغامات بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بنے انسان. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. ٹریڈنگ پر بات ہو رہی ہے, تجارت پر بات ہو رہی ہے, بزنس, یہ بہت بڑا موضوع ہے. اور قبلہ مفتی صاحب, مفتی محمد اکمل صاحب, علامہ لیاقت حسین صاحب, علامہ حافظ صاحب, حافظ اویس صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ باقاعدہ طور پر آن لائن ٹریڈنگ پر ہم ایک
پروگرام کریں گے اسی موضوع پر، جس میں بہت ساری چیزوں کی مزید وضاحت ہو جائے گی. یہ ایک تشنا موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں آج. انشاءاللہ اس پر وضاحت کے ساتھ مزید بات کریں گے. علامہ حافظ اویس احمد صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک اچھے تاجر کے جو اوصاف ہیں وہ بیان فرمائے گا، وہ کیا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی علامہ لیاقت صاحب نے جو آخر میں گفتگو کی، اسی سے میں اس سوال کے جواب کو جوڑ دیتا ہوں. جی جی شاہ. جو انہوں نے کہا کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں. نہ اٹھائیں. اچھا تاجر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا. آپ دیکھیں ہمارے ہاں کرونا آیا تو وہ جو جان بچانے والا انجیکشن تھا اس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچی. لوگ جو ہے مہینے میں کروڑ پتی ہو گئے اور کتنے لوگ اس کو انجیکشن کو خرید نہ سکے اور وہ موت کا شکار ہوئے. تو یہ ہمارے ہاں ایک بڑی خود غرضی والی بات ہے. پیناڈول شارٹ ہو گئی حضرت مارکیٹ میں، وہ غائب ہو گئی. آپ اپنی جو ہے نا بوٹی کے لیے کسی کا بکرا قربان کر دیں، اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے آپ کسی کی جان داؤ پہ لگا دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ جو ہے تاجر ہوں تو ساتھ اچھے انسان بھی ہوں. اچھا تاجر وہ ہوتا ہے کہ جو اچھا انسان بھی ہوتا ہے، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. اور جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے غلام نے آ کے کیا بات بتائی سیدہ کو؟ بالکل. انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ ان کے اخلاق سب تاجروں سے اچھے تھے اور اس کے باوجود برکت ہوئی. ہمارے ہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ کسی کی ٹانگ کھینچیں، آپ کسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں اور تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے آپ کے پاس 4 پیسے زیادہ آ جائیں گے، اس کو کاٹ دیا، اس کو کاٹ دیا، مگر کیا ہے کہ وہ جو ایک بقائے باہمی ہے معاشرے سے وہ ختم ہوتی ہے اور خود غرضی جو ہے نا وہ جنم لیتی ہے. تو اچھا تاجر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اخلاق بھی دیگر تاجروں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. وہ ان کے نقصان کی نہیں سوچتا، اپنے نفع کی سوچتا ہے. کمپٹیشن بھی ہوتا ہے مگر وہ کسی کو نقصان پہنچا کے آگے نہیں بڑھتا. وہ سب کو جو ہے نا وہ ساتھ لے کے چلتا ہے، پورے بازار کو، پوری مارکیٹ کو. ایک بڑا تاجر ہے نا، وہ اگر چھوٹے تاجروں کا نقصان کرنا شروع کر دے گا اس کے پاس مال زیادہ بنے گا مگر کیا ہے بہت سارے چولہے جو ہے نا بجھتے چلے جائیں گے. اگر بڑا تاجر چھوٹے تاجروں کا ہاتھ پکڑ لے اور ان کو اپنے ساتھ اٹھائے، بازار میں لے کر آئے، یہ اس کے اچھے ہونے کی تعمیری سوچ ہے نا، بڑی پازیٹیو ایک تھنکنگ ہے. یہ اچھے تاجر ہونے کی علامت ہے. ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ نے فرمایا میں اس کو دعا دیتا ہوں رحمت کی، وہ تاجر اللہ کی رحمت میں رہے. کون سا تاجر؟ فرمایا جو 3 چیزوں میں نرمی کا مظاہرہ کرے. نمبر 1 لین میں، نمبر 2 دین میں، اور نمبر 3 تقاضا کرنے میں. ٹھیک ہے. کسی سے تقاضا کرنے میں بھی نرمی ہو اور آسانی فراہم کرنا. جیسے کسی کو آپ نے قرض دیا ہے، یہ خیر ہمارے ہاں اس کے دونوں پہلو ہیں. قرض لینے والے بھی بہت تنگ کرتے ہیں اور جو ہے وہ مال لینے کے بعد لینے کے بعد تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے نا، اس سے بڑے غریب ہی کوئی نہیں ہوتا. اب تو یہ بتانا بھی تھوڑا سا بھاری لگتا ہے کہ قرضدار کے ساتھ جو ہے تھوڑی سہولت رکھی جائے کیونکہ اس کا معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے. لیکن بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ سہولت دیں اس کو، جس کو قرض حسن بھی کہا گیا ہے. اور یہ بھی ایک اچھے تاجر ہونے کی علامت ہے. تو نرمی کا مظاہرہ کرنا. آخری چیز اس میں یہ عرض کروں گا کہ تجارت کو فحاشت کے ساتھ نہ جوڑیں. اچھا تاجر وہ ہے جو اپنا مال، آپ دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ اشتہار کی جو دنیا ہے کہ اگر جو ہے وہ شیونگ کریم بھی بک رہی ہے تو اس میں خاتون کو لا کے بیچ رہے ہیں شیونگ کریم. تو کیا ہے کہ خواتین کی اتنی نمائش اپنی پروڈکٹ کے اندر، یہ ممنوع ہے. جو چیز ممنوع ہے آپ اس کو اپنی تجارت کا حصہ مت بنائیں، بھلے آپ کو کم نفع ہو یا کچھ بھی ہو. اسلام کے جو آداب ہیں تجارت کے، اس کے اندر حرام چیزوں کو آپ مت داخل کریں. چوری کا سامان ہے آپ اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، چوری کا سامان لے کر نہ بیچیں، جس سے جو ہے وہ حرام چیزوں کی جو ہے وہ ان کی روک تھام ہو. اور اچھے تاجر کے جو اچھے اخلاق ہیں، اچھے رویے ہیں، وہ معاشرے کے اندر ظاہر ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ میں زندگی کے کسی شعبے میں بھی ہوں، بس ہوں نقش رسول پہ، تو بس آپ کامیاب ہیں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. معیار ذات سید ابرار ہی رہے، جو حضرت نے فرمایا معیار ذات سید ابرار ہی رہے. چاہے کسی اصول کی تعریف کیجئے، اچھائیوں کی آخری تعریف ہے یہی،
اللہ کے رسول کی تعریف کیجیے. اچھا میں علامہ لیاقت حسن صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ معیار جب ہم کوئی ڈیسائیڈ کریں گے تو معیار تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چاہے زندگی کا کوئی گوشہ ہو. کیا فرمائے گا پیغام کی صورت میں آج جو بات ہوئی، آج جو موضوع اس حوالے سے؟ دیکھ رہے اس بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی اس میں سے ایک فقر ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. یہ جو حدیث پاک سنائی جاتی ہے الفقر فخری، یہ موضوع حدیث ہے، حدیث رسول یہ اصل یہ ہے. بلکہ حضور نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، فرمایا کہ کبھی کبھی جو ہے فقر انسان کو کفر تک لے کے چلا جاتا ہے. انسان اپنی عزت کو بیچتا ہے، اپنے ایمان کو بیچتا ہے، اپنی ہر چیز کو بیچ ڈالتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. انبیاء کرام نے بھی دعا فرمایا اپنی اولاد کے لیے کہ ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو بچوں کو یہی پیغام دیں گے کہ بیٹا آپ بزنس کریں. اچھا یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ، یہ تو خیر نصیب کی بات ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک چل پڑا ہے، ہمارے اسکولوں میں اداروں کے اندر بھی اچھے نوکر تیار کر رہے ہیں جی کہ بھائی نوکری مجھے کسی طرح مل جائے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، جیسے علماء نے گفتگو فرمائی، کہ آپ نے تجارت کی ترغیب دی. سیدنا عبد الرحمن بن عوف مدینہ منورہ شریف میں تشریف لائے، مباحثات کی تو ان کے بھائی انصاری نے کہا کہ یہ میرا کاروبار ہے. انہوں نے کہا کہ چادر ڈالی، انہوں نے کہا مجھے بازار کا راستہ بتا. اور پھر بازار کی طرف نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید عبد الرحمن بن عوف وہ تجارت میں برکت عطا فرمائی. آپ نے اصحاب صفہ کی بڑی پھر خدمت فرمائی اور بڑا کام کیا. تو بچوں سے یہی کہیں گے کہ بیٹا آپ جو ہے جد و جہد کریں، محنت کریں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. کہتے نا کہ نہیں بھائی فقیر تو جو ہے نا بس گھر بیٹھا رہتا ہے، اور اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ پر بڑا اعتماد ہے. تو یہ آپ کا توکل نہیں ہے، یہ سستی ہے، کاہلی. توکل نہیں تساہل ہے. تساہل ہے بالکل. اور دنیا کی اقوام دیکھیں آپ، ابھی ہم بات کر رہے تھے ہمارے نیبرز کو دیکھیں کہ وہ کہاں نوجوان ان کے چلے گئے، اور ہمارا بچہ جو ہے وہ پب جی بیٹھ کے کھیل رہا ہے، یعنی نیٹ کو بھی استعمال کر رہے ہیں تو اس کو بھی بربادی کے طور پر لے کے جا رہے ہیں. اس کے بجائے آپ کام کریں، علماء سے سمجھ کے آن لائن بزنس کریں، آپ کوشش کریں، جد و جہد کریں. جس قوم کے ہمیں کہتے ہیں نا ارے اس میں یار کوئی نوکری اچھی ہو تو بتانا یار. بولا کیسی نوکری؟ بولا تنخواہ بڑی اچھی ہو، کام نہ کرنا پڑے، جانا نہ پڑے، تنخواہ جانا بھی نہ پڑے، کام بھی نہ کرنا پڑے، حاضری بھی لگتی رہے. تو اب مجھے بتائیں کہ وہ قوم اور وہ نیشن کیسے ترقی کر سکتی ہے. تو بچوں سے یہی کہیں گے کہ بیٹا آپ محنت کریں، جد و جہد کریں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اگر یہ دراہیم و دنانیر ہمارے پاس نہ ہوتے نا تو یہ بادشاہ ہمیں اپنے ہاتھوں کا جو ہے وہ رومال بنا دیتے، ٹشو پیپر بنا دیتے. آپ دیکھیں آج کو عالم بھی ہے، اگر وہ معاشی طور پر مضبوط نہیں ہے وہ محراب و منبر پہ بات نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. وہ دستے نگر ہے لوگوں کا، لوگوں کے دہلیز پر کھڑا ہے، وہ کیا حق بات کرے گا، اور وہ کیا بات سچی بات کرے گا، وہ جھوٹوں کے خلاف کیا بات کرے گا، وہ کاروبار کے چیزوں پہ کیا بات کرے گا. ہر بندہ آ جائے گا جی، ایک دن سٹاک والا کھڑا ہوگا، ایک دن بازار والا کھڑا ہوگا، ایک دن دوسرا جھوٹ والا کھڑا ہوگا کہ مولانا صاحب ہمیں عرش کی باتیں سناؤ. یہ کیا بازاروں کے اندر نکل پڑے ہو آپ، اور یہ کیا کچھ کر رہے ہو. وہ قوم شعیب علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے نا کہ اے شعیب کیا ہو گیا، تمہاری نماز ہمیں ہمارے کاروبار سے، ہمارے دندے سے. مولانا صاحب یہ باتیں نہ کیا کرو، یہ نہ سیاست کی باتیں کرو، نہ یہ مارکیٹ کی باتیں کرو. آپ ہمیں اچھے طریقے سے مسواک کرنا سکھاؤ، یقیناً وہ سنت ہے، وہ بھی عالم کا کام ہے بس. اور ہمیں عرش کی باتیں سناؤ، اس فرش پر، زمین پر، سراؤنڈنگ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. مولانا صاحب آپ کے خطبے سے، آپ کے خطبے کے اندر یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. آپ بہت اللہ والے، ہم آپ کو بہت لائک کرتے ہیں. تو یہ عالم دین کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ عالم تب کر سکے گا کہ وہ بھی اپنے، آپ دیکھیں ہمارے پرانے جتنے علماء تھے وہ حکیم ہوا کرتے تھے، طبیب ہوا کرتے تھے، ان کے پاس ہنر تھا. آج بھی ضرورت ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز سکھائی جائے کہ جس سے بچوں کا معاش آزاد ہو اور وہ قوم کے بہترین مبلغ بنے. قبلہ کیا پیغام دیجیے گا آخر میں؟ میں 4 باتیں عرض کروں گا بالکل اختصار کے ساتھ. نمبر 1، اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں پہلے مشورہ لے لیں تاکہ آپ کا بالکل طیب اور حلال طریقے سے ہو. اگر کر چکے ہیں تو ایک دفعہ چیک کروا لیں. اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو ڈریں مت، مسئلہ معلوم کریں. بعض لوگ کہتے ہیں معلوم مت کرو سب تباہ ہو جائے گا. یہ مولوی اتنی باتیں بتائیں گے کہ ایسے معاملات ہوں گے. میں چونکہ وہ کراتا ہوں، بعض اوقات کورسز کرواتا ہوں، تو کچھ بزنس مین آتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب اگر یہ جو آپ اصول بیان کر رہے ہیں اگر ہم اپنی مارکیٹ میں بتائیں گے لوگ تو ہنسیں گے اس کے اوپر اور یہ چل نہیں سکے گا. میں کہتا ہوں ایسے ہی ماحول ہے، لیکن اس کو تبدیل کرنا آپ کی میری ذمہ داری ہے. اور ان کو جا کے بتائیے کہ ہمارا مذہب آپ کو بانڈ نہیں کر دیتا، آپ اپنی مجبوری ظاہر کریں. اگر اس میں رعایت کا پہلو نکلے گا مذہب آپ کو بتائے گا.
نبی کریم جب مدینہ منورہ آئے تو باعث سلم چل رہی تھی وہاں پر، ورنہ سرکار کا پہلے فرمان یہ تھا کہ جب تک مال تمہارے قبضے میں نہ ہو تم بیچ نہیں سکتے، لیکن صحابہ کرام باعث سلم کر رہے تھے۔ باعث سلم کا مطلب کیا ہے؟ مال ابھی موجود نہیں ہے، کیش لے لیا۔ 5 سال کے اوپر باعث سلم چل رہی تھی۔ نبی کریم نے ان کے اس ماحول کو دیکھ کے فرمایا، اجازت دے دی، اس کی کنڈیشنز بیان کر دیں کہ یہ چیزیں خیال کر لینا، تم اس کو جاری رکھو۔ تو اس لیے ڈرے نہیں بزنس مین، آئیں معلوم کریں، کوئی رعایت کی صورت نکلے گی رعایت کی صورت بتائیں گے، اور اگر بالکل کوئی صورت نہیں نکلے گی وہ آپ کے حق میں آج آزادی ہے، میدان محشر میں قید ہے، اچھا ہے آج آزاد ہو جائیں اس سے۔ اچھی بات، بہت اچھی بات ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کا، علامہ حافظ اویس احمد صاحب کا، بہت عمدہ کلام فرمایا آپ نے، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا۔ حضرت منور بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے، ان کی بایوگرافی، ان کے کلام سے انشاءاللہ فیض حاصل کریں گے۔ اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں ہمارے ثنا خان۔ بسم اللہ۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ ملک کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ہو مجھ کو عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ ملک کتاب